السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے، اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ تو بہت لوگوں کی کمپلینز آتی ہے کہ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، صبر نہیں ہو رہا، آزمائش ختم نہیں ہو رہی، طویل ہوتے جا رہی ہے، اللہ کب آزمائش سے نکالیں گے، کہیں اللہ سزا تو نہیں دے رہا، یہ وہ۔ تو آج میرا یہ ویڈیو اسی کے بارے میں کہ کیسے آزمائش میں یا تکلیف کے سمے میں ہم صبر کریں اور اللہ پر توکل رکھیں۔ تو اس کے لیے میں نے 5 سٹیپس کا ویڈیو بنائی ہوں، جس میں میں ہوپ کرتی ہوں کہ آپ سب کو تھوڑا انسائٹ ملے گا اور آپ کو اچھا لگے گا سننے کے بعد، اور آپ کو صبر آ جائے گا ان ڈیفیکلٹ ٹائم۔ تو لیٹس گیٹ آن ٹو دا ویڈیو۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ آزمائش میں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ آزمائش کیا ہے۔ ان کو بس ایسا لگ رہا ہے کہ جو تکلیف اللہ نے دے دی ہے اللہ کی طرف سے، وہ اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ اتنا زیادہ انڈلج ہو گئے اس آزمائش میں، اتنا زیادہ وہ تکلیف میں آ چکے ہیں کہ اب ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہاں سے وہ نہیں نکل سکتے باہر، اور ایسے ہی زندگی بھر چلتا رہے گا، وہ ایسے ہی تکلیف میں رہیں گے، اور یہی سوچ سوچ کر انہوں نے اپنی زندگی اذیت میں ڈال دی ہے اور اتنے تکلیف میں انہوں نے خود کو ہی ڈال دیا ہے۔ آپ کو پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آزمائش اور سزا میں فرق ہوتا ہے۔ جو تکلیف آپ کو اللہ سے جوڑ دے وہ آزمائش ہوتی ہے، اور جو تکلیف آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہوتی ہے۔ اور آزمائش اللہ ہر کسی کو نہیں آزماتا ہے، اللہ اپنے چہیتے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ نے نبیوں کو آزمایا ہے، اللہ آزماتا ہے تاکہ آپ اس دنیا کی زندگی کو بھول کے اللہ پر فوکس کریں، تاکہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر یہ آزمائش آپ کو اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ ہی ہٹا سکے گا اس کو۔ اور آپ ایسے کیوں سوچتے ہیں کہ آزمائش ختم نہیں ہوگی کبھی؟ کیوں رات کے بعد کبھی دن نہیں آتا؟ کیا اللہ کبھی اتنی تیز بارش کے بعد دھوپ نہیں نکالتا؟ اتنی اندھیری رات کے بعد اللہ نے کبھی صبح نہیں کری کیا؟ کیسا بھی موسم ہو، کیا وہ موسم ٹھیک نہیں ہوتا؟ ہر تکلیف کے بعد اللہ نے آسانی لکھی ہے، ہر آزمائش کے بعد اللہ نے آسانی لکھی ہے۔ تو اللہ کیوں نہیں آپ کی آزمائش آسان کریں گے؟ آپ کو اپنا پرسپیکٹیو، اپنا پوائنٹ آف ویو بدلنا پڑے گا، آپ کو صبر لانا پڑے گا۔ اب اس صبر لانے کے لیے میں آپ کو 5 طریقے بتاتی ہوں۔ پہلا تو سب سے پہلی بات تو آپ گریٹفل رہو، آپ الحمدللہ کا ذکر شروع کرو، اور صرف بولو مت منہ سے، آپ وہ چیز فیل کرو کہ اللہ نے آپ کو اس آزمائش کے علاوہ بھی کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آج اگر آپ زندہ ہیں، آپ کو ایک نیا دن ملا ہے، آپ سانس لے رہے ہیں، تو اللہ نے آپ کو ایک اور دن دیا ہے کہ آپ اللہ کی طرف لوٹ جائیں نہ۔ تو آج بھی کتنے لوگ اپنی قبروں پر صرف اس لیے رو رہے ہوں گے کہ اللہ ایک اور دن مل جاتا تو میں آپ کی عبادت کر لیتا۔ آپ کے پاس وہ ایک دن ہے، آپ کے پاس وہ ایک لمحہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے باتیں کریں اور اللہ کو اپنی تکلیف بیان کریں اور اللہ سے الحمدللہ کریں کہ الحمدللہ اللہ آپ نے مجھے ایک نیا دن دیا، اللہ الحمدللہ اللہ آپ نے مجھے اسلام جیسا تحفہ دیا ہے۔ سب کو نہیں ملتا اسلام کا تحفہ، لوگ گمراہ پیدا ہوتے ہیں اور گمراہ مر جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اسلام کے لیے چنا ہے تو اس میں ہی آپ اللہ کا الحمدللہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو بہت نعمتوں سے نوازا ہے، ماں باپ جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو اچھی باڈی سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو اچھی شکل صورت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو اتنے خوشنما نیچر سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو اتنی خوشنما ہوا سے، فضا سے نوازا ہے۔ اللہ چاہتا تو نہیں دیتا نا آپ کو زندگی، نہیں دیتا وہ نہیں۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا اس دنیا میں، اللہ نہیں پیدا کرتا نا آپ کو۔ کچھ تو بات ہے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور مسلمان پیدا کیا، اور اگر آپ کو اسلام کا تحفہ ملا ہے تو آپ اس کے شکر کرنے کے علاوہ آپ اس چیز کے بارے میں کمپلین کر رہے ہیں جو ایک چیز اللہ نے آپ سے وقتی طور پر لے لی ہے۔ جتنا آپ شکر ادا کریں گے اللہ اتنا ہی آپ کو چیزیں ادا کرے گا، آپ کو اتنا ہی آپ کو اللہ اور بڑھا چڑھا کر دے گا کہ میرا بندہ اتنا ہونے کے باوجود میرے پاس آ کے میرا شکر ادا کر رہا ہے، مجھ سے شکریہ ادا کر رہا ہے کہ میں نے اس کو یہ سب چیزیں تو دی، تو اللہ اور خوشی سے آپ کو اور چیزیں دے گا۔
پر آپ وہی آزمائش کے پیچھے روتے رہیں گے کہ اللہ آپ نے مجھ سے یہ چیز کیوں چھین لیا، اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، تو اللہ وہ جو آپ کے پاس جو چیزیں وہ بھی لے لے گا، کیونکہ وہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے. سب اللہ کی طرف سے، ہر چیز کا شکر ادا کریں. دوسرا کہ سب کی آزمائش کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک مقرر وقت ہوتا ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ اگر آپ پر آزمائش آ گئی تو وہ زندگی بھر طویل ہوتی رہے گی اور وہ زندگی بھر ختم نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. آزمائش کا ہر ایک مقرر وقت ہوتا ہے، اور جب صحیح وقت آئے گا اللہ آپ کے لیے آسانی بھیج دیں گے. جیسے یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گر گئے تھے، ان کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، ان کے پاس صرف اللہ تھے، اور وہ نکالے گئے اور مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا ان کو، صرف اللہ پر توکل رکھنے کے چکر میں. ایسا نہیں تھا کہ کوئی ان کا آیا یا یعقوب علیہ السلام آئے ان کی مدد کرے، ان کے والد ان کے، نہیں، اللہ نے ان کی مدد کری. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں پال کر فرعون پر غلبہ حاصل کروایا اللہ نے، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں نہیں تھا، نہ کسی کے ہاتھ میں تھا. اللہ نے ان کو توفیق دی تو وہ چیز انہوں نے کری. ہر نبیوں پہ آزمائش آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سب سے زیادہ آزمائش آئی ہے. ان کی والدہ کا انتقال، ان کے والد کا انتقال، ان کے دادا کا انتقال، ان کے 6 بچوں کا انتقال، سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس سے زیادہ آزمائے گئے ہیں کیا ہم لوگ؟ وہ اتنے بھوکے رہتے تھے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے سوتے تھے. اس سے زیادہ تو کوئی آزمائے نہیں گیا نا. پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس آزمائش کے بعد جب اللہ ہم کو دے گا تو اللہ اس کا اجر بہت دے گا. اللہ نے کبھی ہم کو اجر دینے سے نہیں روکا. اللہ صرف تھوڑا صبر کرنے کہتے ہیں ان چیزوں کے لیے جو اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے ہی اچھے کے لیے ہے. آپ اتنی جلدی ہار مان جاتے ہیں. ایسے ایسے نبی آئے ہیں جن پر زندگی بھر آزمائش چلی اور صرف تھوڑا اینڈ میں ان کو تھوڑا سکون مل گیا، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے ہیں. ہماری تو کچھ مہینے آزمائش چلتی، چلو کچھ سال آزمائش چلتی، اس کے بعد تو اللہ ہم کو آسانی دے دیتا ہے نا. کبھی آپ نے کسی کو سنا ہے کہ اللہ نے اتنا آزمایا اور پھر کچھ بھی نہیں دیا؟ ہمیشہ ہر آزمائش کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے، اور اللہ کا معجزہ قریب ہے. اور سب کچھ آپ کی تھنکنگ پہ ہوتا ہے. یہ چیز قرآن میں ہے کہ اللہ نے بولا ہے کہ اگر آپ مجھے جیسا سوچو گے ویسا پاؤ گے. اگر آپ یہ سوچو گے کہ نہیں اللہ کبھی میری مدد نہیں کرے گا، اللہ کی مدد کبھی نہیں آئے گی، مجھے اسلام میں کچھ نہیں ملے گا، مجھے نماز سے کچھ نہیں ملے گا، تو واقعی آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہی نہیں، آپ کا توکل ہی نہیں ہے اللہ پر. اللہ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتے. پر اگر آپ فل توکل رکھیں کہ ہاں کچھ بھی ہو جائے مجھے یقین ہے جو ہوتا ہے بہترین کے لیے ہوتا ہے، جو ہوگا بہترین کے لیے ہوگا. اگر آپ یہ سوچیں کہ اللہ میری مدد ضرور کریں گے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، تو کیوں اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ کیوں اللہ پیچھے ہٹ جائے گا وہ سب چیزوں؟ اللہ کو تو شرم آتی کہ میرا بندہ بار بار روز میرے آگے 5 بار دن میں ہاتھ پھیلا رہا ہے، میں کیوں اس کی مدد نہیں کروں گا؟ اللہ تو تھوڑا صبر کرنے کہتا ہے نا. جس سے آپ محبت کرتے ہیں کیا اس کے پیچھے صبر نہیں کرتے؟ اللہ سے کیا محبت نہیں کرتے آپ؟ اللہ کے دیے ہوئے آزمائش پہ صبر نہیں کر سکتے؟ تیسرا کہ اللہ کی ٹائمنگز پہ ہم کو بھروسہ ہونا چاہیے. ہم کو پہلی بات تو ہمارا ایمان ہی تب مضبوط ہوتا ہے جب ہم کو توکل ہوتا ہے اللہ پر. بنا توکل کے کوئی ایمان نہیں ہوتا. ہم کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو صحیح مقرر وقت پر وہ ہم کو چیز دیں گے. ہم جب وہ چیز مانگیں گے تب ہم کو نہیں آ جاتی. دعا کے 3 قبولیت کی نشانی ہوتی ہے. پہلی، اللہ آپ کو وہی چیز ایز اٹ از اسی وقت دے دیتے ہیں. دوسری، تھوڑا وقت سے دیتے ہیں اور اس سے بہترین کر کے دیتے ہیں. تیسرا، وہ دعا آپ کے لیے رکھ دی جاتی قیامت کے لیے، اور جب آپ کو قیامت میں اس کا اجر ملے گا نا، آپ ایسا سوچو گے کہ یا اللہ کیوں دنیا میں آپ نے میری ساری دعاؤں قبول کری؟ نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو آخرت کے لیے رکھ دینی چاہیے تھی. اتنا اجر ہے اس دعا کا. تو آپ کیوں ہار مان جاتے ہیں؟ کیوں اتنی جلدی ہار مان لیتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد نہیں کریں گے؟ اللہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ہم لاوارث تو نہیں بھیجے گئے نا اس دنیا میں. ہمارے پیچھے تو ہمارا رب ہے، ہم ان کے بندے ہیں، اور وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ایک ماں اگر ایک بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے، ایک ماں کتنی ٹینشن میں آ جاتی ہے، رونا نکل جاتا ہے، آنسوؤں سے روتی ہے. تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کیا ان کو نہیں پتا کہ میرے بندے کے دل میں کیا تکلیف چل رہی ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ میرا بندہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے؟
کیوں ہماری مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ کریں گے ہماری مدد. اپنی سوچ پازیٹیو رکھیں, اپنے آپ کو پازیٹیولی لیں, یہ بولیں کہ اللہ صحیح وقت پر مجھے وہ چیز عطا کرے گا. اور کیوں نہیں عطا کرے گا, ضرور عطا کریں گے. بھروسہ رکھو اللہ پر. اللہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ کبھی نہیں بھیجتے. اللہ کے ناموں سے اللہ کو یاد کرو. اللہ الوہاب ہے, دینے والا, تحفے دینے والا. الرزاق ہے, دا پرووائڈر. اللہ ہی دے سکتا ہے, لوگ صرف ذریعہ ہوتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے. اللہ رزق عطا کرتا ہے. اللہ سب جانتے ہیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے, اور اس چیز پر ہم کو توکل ہونا چاہیے. اللہ کی ٹائمنگز ہمیشہ پرفیکٹ ہوتی ہیں. ہم کو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چیز ہمارے لیے ابھی صحیح ہے, وہ ہمارے حساب سے نہیں چلتی ہے دنیا, اللہ کے حساب سے چل رہی ہے, اس لیے اتنی پرفیکٹ چل رہی ہے. سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے, اپنے وقت پر ڈھلتا ہے. چاند اپنے وقت پہ آتا ہے. ہمارے حساب سے نہیں چل رہے وہ سب, اللہ کے حساب سے چل رہا ہے, اس لیے سب اتنا برابر چل رہا ہے. اگر آپ مایوس ہو گئے ہیں کہ آپ نے اگر 2 دن میں ایک دعا کی قبولیت مانگی تھی اور اللہ نے آپ کو وہ دعا قبول نہیں کر کے کی, تو پھر ایمان نہیں ہے آپ کا. ایمان دعا کی قبولیت پہ نہیں ہوتا ہے. ایمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ دیں گے, ضرور دیں گے, جلد ہی دیں گے. آپ کو مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے وعدے کرے, اور انسان جیسے نہیں ہوتے اللہ کے وعدے. اللہ کے وعدے ہمیشہ اللہ پورا کریں گے. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ اپنے وعدے سے مکر جائیں گے, تو اللہ کبھی نہیں مکریں گے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھے پکارو, میں تمہیں جواب دوں گا, اور اللہ دیں گے جواب. اللہ کا جواب آئے گا, پر اس کے لیے ہم کو صبر کرنا پڑے گا. ہر چیز کا صحیح وقت ہوتا ہے, اور وہ وقت جب اللہ دیکھیں گے کہ ہاں یہ میرے بندی کا وقت آ گیا, اللہ عطا کر دیں گے. اللہ کو صرف کن فایا کن کہنا ہے, وہ چیز ہو جائے گی. آپ کو اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. چوتھی بات کہ اگر آپ بہت زیادہ اینکشیس ہو رہے ہیں, آپ انزائٹی میں آ رہے ہیں, آپ کا دل کمزور ہو رہا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, تو اللہ کا ذکر شروع کریں. اس میں تو اللہ نے سکون رکھا ہے. اللہ کے ذکر میں سکون ہے. قرآن میں یہ چیز ہے کہ جتنا آپ ذکر کریں گے اتنا اللہ آپ کو سکون دیں گے. 5 وقت نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, سورہ یوسف پڑھیں. کتنا صبر کیا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے سے ملنے کے لیے. وہ تو نبی تھے, وہ چاہتے تو اللہ ان کو 2 منٹ میں ان کے بیٹے سے ملوا دیتے, یا ان کو علم دے دیتے کہ ان کا بیٹا صحیح سلامت ہے. وہ نبی تھے, پھر بھی اللہ نے ان کو ایک صبر کا سہارا دیا, اور ان کے صبر کو صبر جمیل کہا گیا ہے. اس لیے نہیں کہ انہوں نے کبھی کمپلین نہیں کری کہ اللہ کب کیوں ایسا ہو رہا ہے, پر کمپلین کری تو صرف اللہ سے کری. قال انما اشکو بسی وحزنی اللہ من اللہ ما لا تعلمون. میں اپنی کمپلینز, اپنی سفرنگ صرف اپنے اللہ کو بتاتا ہوں, کیونکہ وہ بہتر جانتا اور میں نہیں جانتا. انہوں نے کمپلین کری, صرف اللہ کو کری, اور اللہ نے ان کے اس طرح ان کے صبر کا ان کو جواب دیا ہے کہ نہ صرف ان کے بیٹے کو ان سے ملا ہے, جو ان کی آنکھ وہ نابینا ہو رہے تھے, ان کی بینائی واپس لے آئی اللہ نے. آپ نماز پڑھیں نا, آپ ذکر کریں اللہ کا, استغفر اللہ کثرت سے کریں, درود ابراہیم حضور پر سلام بھیجیں. کیوں آپ کا کام آسان نہیں ہوگا؟ اللہ نے تو کوئی چیز مشکل نہیں رکھی دنیا میں. ہم نے اپنے لیے چیزیں مشکل بنا لی ہے, یہ اوور تھنکنگ کر کے, ڈپریشن کر کے. کچھ نہیں ہوتا. یہ آپ اپنے دل کو خود سمجھائیں کہ میرا رب آزما رہا ہے, اور آزمائش بہت کم وقت کی ہوگی. مجھے یقین ہے اللہ کی مدد نزدیک ہے. اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے, ہم کو دیکھ رہا ہے, ہم کو سن رہا ہے. اللہ کو پتہ ہے ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے. اللہ کبھی بے خبر نہیں ہے ہم سے, بس صحیح وقت کا انتظار ہے. پھر وہ ہم کو ہماری وہ چیز سے بہترین کر کے نوازیں گے. ہم کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے. کبھی کوئی چیز اللہ نے ہم سے روکی نہیں ہے. اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی. کبھی کوئی جانور کو یا کوئی انسیکٹ کو آپ نے بھوکا سوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی کا رزق رکتا نہیں ہے. آپ کا رزق لکھا جا چکا ہے, وہ صحیح وقت پر آپ تک آ جائے گا. اور اس صحیح وقت تک آپ کو تقوی اختیار کرنا, آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے, جس طرح سے اللہ کا حق ہے عبادت کا. نمازیں ادا کریں, ذکر کریں, جتنا ہو سکے اپنی زبان کو تر رکھیں اللہ کے ذکر سے.
اللہ کو پسند آتی ہے اپنے بندے کی آواز جب بار بار اللہ کہہ کے پکارتا ہے. اللہ اپنے فرشتے اپنے ملائکہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ مجھے بلا رہا ہے. تو کیوں اللہ آپ کی بات نہیں سنیں گے؟ ضرور سنیں گے. آپ کو تھوڑا تو صبر رکھنا پڑے گا. کسی سے محبت کرتے ہیں تو انسان صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کہ اگر میں نے بول دیا کہ ٹھیک ہے میں تم کو گفٹ دوں گا، تھوڑا صبر رکھو، کرتا ہے نا انسان صبر. تو کیا اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ اللہ بول رہا ہے نا کہ تھوڑا ٹیسٹ کے بعد میں دوں گا تم کو. اور اللہ کا اجر تو دنیا میں سب سے بہترین اجر ہے. دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ کی. تو اس چیز کے لیے اگر تھوڑا صبر کرنا پڑ جائے تو کیا مشکل ہے. پانچواں اور سب سے امپورٹنٹ میں اگر آپ کو ایک سٹیپ بتاؤں تو تہجد. جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رب پہلے آسمان میں آ کے پکارتے ہیں کہ آؤ میرے بندو، جس کو معافی چاہیے میں معاف کرنے بیٹھا ہوں، مجھ سے مانگو جو چاہیے میں وہ عطا کرنے بیٹھا ہوں. تہجد کے وقت کی اذان نہیں ہوتی. جس کو اللہ چنتا ہے اس کو اللہ تہجد کی توفیق دیتا ہے، جس کی آواز اللہ صبح سننا چاہتا ہے. اور سب کوئی تہجد پڑھ بھی نہیں سکتے. جس کے دل سے اذان آتی ہے نا تہجد کی، صرف وہ تہجد ادا کرتے ہیں. اور تہجد میں جب آپ اٹھتے ہیں اور اب وہ اکیلے پن اللہ سے پاتے ہیں اور اپنی تکلیف اللہ کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ میری زندگی میں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، اللہ میں بھٹک گیا ہوں، اللہ مجھے رونا آتا ہے، میں خود گزری ہوں وہ وقت سے. پر جب وہ تہجد کی دعا اللہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، جب وہ آپ سامنے اس معجزے کو ہوتے ہوئے دیکھتے، تب آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا. اور تہجد ایک ایسا بولتے نا ایک ایرو ہے جو کبھی اپنا ٹارگٹ مس نہیں کرتا. تہجد میں کی گئی دعا قبول ہونی ہی ہونی ہے. وہ ایسا وقت ہے کہ اللہ اپنے بندے کو پہلے آسمان سے سنتا ہے. کیوں تہجد کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ آپ کو توکل رکھنا پڑے گا. وہ ایسا وقت ہے کہ دعا اتنی جلدی قبول ہوتی ہے تہجد پڑھنے سے، پر آپ اس میں بھی ایک شرط ہے کہ توکل ہونا چاہیے. اگر آپ آدھے من سے وہ چیز کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں چلتا. محبت میں بھروسہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ کو بھروسہ چاہیے اپنے بندے کا، کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرے کہ اگر دنیا میں بھیجا گیا ہے تو کوئی مقصد ہے، تو کوئی ایک راستہ ہے جو اللہ ہم کو دکھانا چاہتا ہے جنت تک کا. اللہ ایک ہمارا درجہ بڑھانا چاہ رہا ہے، ہم کو موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے لیے راستہ کھوجیں جنت تک کا. نہ تو کتنے لوگ آئے اور گمراہی میں چلے گئے، ان کو دنیا مل گئی پر آخرت تو نہیں ملی نا. دنیا کتنے ہی سال کی ہوتی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال، پر آخرت تو ہمیشہ رہنے والی ہے. آخرت کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کو دنیا بھی مل رہی ہے اور آخرت میں مل رہی چند سالوں کے آزمائش سے، چند مہینوں کے آزمائش سے، تو کیا برائی ہے؟ تو کیا صبر نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا صبر؟ اور سجدے کی توفیق بھی اللہ سب کو نہیں دیتے. سجدہ بھی صرف اسی سے کراتے ہیں جس سے اللہ کرانا چاہتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. آزمائش اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہے، ہم بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے آتی ہے. آزمائش کو جتنا ہم خوشی خوشی لیں گے جیسے نبیوں نے لیا، تو کیا زندگی ہماری کیا زندگی ہو جائے گی، یادگار زندگی ہو جائے گی. اللہ سے دعا کریں، اللہ سے اپنی مغفرت مانگیں، اپنے خاندان، اپنے والدین کی، اپنے بھائی بہنوں کی مغفرت مانگیں، ان کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، لوگوں کے لیے دعا کریں، صدقہ خیرات کریں. سب سے بڑی چیز ہے صدقہ کرنا. اللہ کو بہت پسند ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. صدقہ کریں، جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں. اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے وہ ہوتے ہیں جو صدقہ کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہیں اینڈ کرتی ہوں اپنی اس ویڈیو کا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیز میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. بہت مہربانی ہوگی اگر آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.